सन 1954 امریکی ریاست مسیسپی کی ایک انتہائی غریب، بے آسرا، جنسی تشدد اور نسلی تعصب کا شکار ایک حبشی خاتون کے ہاں ایک بچی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ایک عظیم داستان نے جنم لیا۔ دل دہلا دینے والی مگر انتہائی خوشگوار انجام لیے یہ داستان مقدر اور زندگی کا رونا رونے والوں کے لیے ایک تازیانہ اور اپنے درد کا خود درما کرنے والوں کے لیے امید کا ایک روشن چراغ ہے۔ اس داستان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں کسی منزل اور مقصد کو پانے کی سلگتی آرزو پالتے ہیں، اسے مسلسل اپنے اٹل ارادوں اور جستجو کا ایندھن مہیا کرتے ہیں، دوران سفر چٹان بن کر باد مخالف کے طوفان اپنے سینوں پر جھیل جاتے ہیں، خدا ان کی مدد کو خود پہنچ جاتا ہے۔ منزلیں دھیرے دھیرے ان کی طرف سرکنے لگتی ہیں، کیونکہ دنیا کے معاملے میں اللہ نے بہت سادہ سا قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی انسان کافر یا مسلمان ایک سلگتی آرزو لیے مضبوط ارادوں کے ساتھ جہد مسلسل میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ میرا تو یہ یقین ایمان کی حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ایمانداری سے کی گئی جان توڑ محنت کا اجر رب کریم اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت کے ہی خلاف ہے کہ وہ اس انسان کو اس کے جائز اجر سے نہ نوازے۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایسا داغ اور دکھ لے کر پیدا ہوئی جس کا مداوع کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھا۔ آخری دم تک وہ یہ نہ جان پائے گی کہ اس کا باپ کون تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے اور بیٹی کے جسم و جاں کا رشتہ قائم رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن کبھی تو کام مل جاتا اور کبھی خالی دامن لیے واپس گھر لوٹ آتی، اور کئی دن فاقوں میں گزر جاتے۔ آخر ماں تھی، بیٹی کو مسلسل بھوک سے تڑپتا مرتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن بالآخر اسے اس کی ماں اس کی نانی کے حوالے کر آئی۔ نانی قدرے بہتر حالات میں تھی، اپنی نواسی کی پرورش شروع کر دی۔ جب وہ شعور کی منزل کو پہنچی تو نانی اسے اپنے ساتھ بائبل کی تعلیم کے لیے چرچ لے کر جانے لگی۔ خدا نے اسے بات کرنے کے ڈھنگ اور گفتگو کے غیر معمولی ہنر سے نوازا تھا۔ اس کم عمری میں ہی اسے چرچ میں پریچر یعنی مبلغ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اس چیز نے اس کے دل میں ایک آرزو کو جنم دیا جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک سلگتی آرزو میں بدل گئی۔ وہ آرزو یہ تھی کہ وہ ایک دن دنیا کی کامیاب پبلک سپیکر بنے گی، لیکن ابھی عشق کے بہت سے امتحان باقی تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا، مقدر نے قیامت ڈھائی، اور آسودگی کے یہ لمحات اس دن اپنے اختتام کو پہنچے جب اس کی نانی خود بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ ساری پونجی دوا دارو پر خرچ ہو گئی، دونوں بھوکوں مرنے لگے۔ کھانے کو ایک لقمہ اور بدن ڈھانپنے کو ایک چیتھڑا تک نہ بچا۔ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوریاں کرنے لگی۔ پکڑی جاتی تو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور جنسی استحصال بھی کیا جاتا۔ گردش ایام نے وہ دن بھی دکھلائے جب کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا اٹھا کر کھانا پڑا، اور لوگ جو گھر کے پھٹے پرانے تھیلے کوڑے میں پھینک جاتے ان سے اپنا جسم ڈھانپنا پڑا۔ لیکن دل میں جو آرزو کی لو روشن ہو چکی تھی وہ کسی بھی حال میں بجھ نہ پائی، بلکہ سختیاں مزید اسے بھڑکا رہی تھی۔ ماں اسے پھر اپنے پاس لے آئی، جبکہ اس کی اپنی مالی حالت اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ خوشی اور خوشحالی کو شاید اس خاندان سے چڑ تھی یا ضد تھی کہ وہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ ماں کو اسے اکیلے گھر میں چھوڑ کر جانا پڑتا، کچھ مل جاتا تو کھا لیتی
ورنہ بھوکی پیاسی پڑی رہتی۔ ظلم و جبر کی انتہا یہ ہوئی کہ اپنے ہی رشتہ داروں کے گھناؤنے جرم سے محض 13 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی۔ سب کچھ لٹ چکا تھا مگر حیا ابھی باقی تھی۔ شرم کے مارے گھر سے بھاگ گئی، المناک زندگی کا بوجھ اٹھائے در در کے دھکے کھاتی ماری ماری پھرتی رہی۔ جگر پاش دکھوں اور تکلیفوں نے پیٹ میں پلنے والی معصوم جان کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ گھر سے نکل جانے کے بعد ماں مسلسل اس کی تلاش میں تھی، جس نے بالآخر اسے ڈھونڈ نکالا اور گھر واپس لے آئی۔ جیسے تیسے ہو سکا ماں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہم تو پھولوں کی طرح سجا کر کاندھوں پر اٹھائے اپنے بچوں کو پہلے دن اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، جبکہ زندگی اسے پے در پے المناک حادثات کے کانٹوں پر گھسیٹتی ہوئی اس کے جسم کو لہو لہان کرتی ہوئی اسکول تک لائی تھی۔ 14-15 سال کی عمر میں اسکول داخل ہونے سے پہلے خون کے آنسو رلا دینے والے انسانیت، زندگی، مقدر، خوشی اور غم کے سارے تلخ اسباق وہ پریکٹیکلی پڑھ چکی تھی اور اب تھیوری پڑھنے چلی تھی۔ پڑھنے لکھنے اور بولنے کا اسے شوق تھا۔ اسکول میں پہنچ کر اسے یوں لگا جیسے قدرت کو اس پر رحم آ گیا ہے اور اس کی آرزو پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس لیے اس نے دل و جان سے پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقت ابھی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ انتہائی پسماندہ، مفلوق الحال اور تعصب کا شکار حبشیوں کی نسل سے تھی۔ اسکول کے گورے امیر زادے اور امیر زادیاں اس کا مذاق اڑاتے، اس کو تانے دیتے اور آوازیں کستے تھے۔ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ انتقامی جذبے نے اسے پھر چوریاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ جس دنیا سے آئی وہیں واپس لوٹ گئی۔ اب اس کی ماں بھی تھک چکی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اسے اس کے سوتیلے باپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے حوالے کرنا گویا رحمت کے فرشتے کے حوالے کرنا ثابت ہوا۔ یہاں سے اس کی اس سلگتی آرزو کی تکمیل، کامیابی، خوشحالی، ترقی اور عروج کی اس داستان کا آغاز ہوتا ہے جس کا دوسرے شاید خواب ہی دیکھ سکتے ہوں۔ یہ بھی قدرت کا قانون ہی معلوم ہوتا ہے کہ جن کو عظمتوں سے نوازنا ہو ان سے اس کی بھرپور قیمت اور وہ بھی پیشگی وصول کی جاتی ہے۔ اس کا سوتیلا باپ ایک شریف اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا اور خود اس کی تربیت کرنے لگا۔ اب وقت، قدرت اور قسمت سب اس کے ساتھ تھے۔ اسکول کی تعلیم، باپ کی تربیت، شب و روز کی محنت، آرزو کی سلگتی لو اور پبلک سپیکنگ کا جنون اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے چلے گئے۔ اس نے رزلٹ میں پورے اسکول کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی ماہرانہ گفتگو سے متاثر ہو کر مقامی ریڈیو اسٹیشن نے اسے نیوز کاسٹر کی جاب آفر کر دی۔ اسکول سے اسے اسکالرشپ ملی۔ اپنی اسی بچپن کی آرزو اور جنون کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے کمیونیکیشن آرٹ میں گریجویشن شروع کر دی۔ 17 سال کی عمر میں مقابلہ حسن میں حصہ لیا اور وہ بھی جیت گئی۔ گریجویشن کے دوران ہی اسے میری لینڈ کے مشہور ٹی وی چینل میں نیوز کاسٹر کی جاب مل گئی۔ یہ مقام اس کا جنون تھا۔ اسے لگا اس کی سلگتی آرزو کو منزل مراد مل گئی ہے۔ اس نے گریجویشن درمیان میں ہی چھوڑ کر چینل کو جوائن کر لیا۔ یہ جاب کافی عرصہ تک چلتی رہی، لیکن یہاں ایک دفعہ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ برا وقت پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس ٹی وی چینل نے اسے یہ کہہ کر جاب سے فارغ کر دیا کہ نیوز کاسٹنگ کے دوران وہ جذباتی ہو کر رونے لگتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان نے جو دکھ اپنی ذات پر جھیلے ہوں، اس میں مبتلا دوسروں کو دیکھ کر وہ جذباتی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی آرزو اور جنون پر کسی بھی قسم کے کمپرومائز سے انکار کر دیا۔
مسیسپی سے وہ شکاگو شفٹ ہو گئی، چھوٹی موٹی جابز کر کے خود کو سنبھالے رکھا، کوشش اور ہمت بالکل نہ چھوڑی۔ سن 1986 میں اس نے ایک مارننگ شو AM شکاگو کو ہوسٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ امریکہ بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا بیسٹ ٹی وی ٹاک شو بن گیا۔ اس شو نے ریٹنگ میں سب پروگرامز کو پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس شو کا نام تبدیل کر کے اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اسے کوئین آف آل میڈیا کا خطاب بھی دیا گیا۔ پھٹی پرانی بوریوں سے اپنا جسم ڈھانپنے والی لڑکی کو ٹائم میگزین نے 20ویں صدی کی با اثر خواتین میں شامل کیا۔ 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے اسے سب سے بڑے امریکن سول ایوارڈ سے نوازا۔ 20 سال تک یہ شو چلتا رہا۔ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا کھانے والی وہ لڑکی 2016 میں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی خاتون میزبان قرار پائی۔ فوربس میگزین نے اسے دنیا کے 400 کھرب پتی لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ آج دنیا اسے اوپرا ونفرے کے نام سے جانتی ہے۔ اگر میں ان سے مل سکتا تو پوچھتا، میڈم اوپرا، آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ تو یقیناً ان کا جواب یہ ہوتا کہ ایک سلگتی آرزو یعنی برننگ ڈیزائر، اور پیشن یعنی جنون، اٹل ارادہ، کمٹمنٹ، جہد مسلسل اور ہار مان لینے سے انکار انسان کو منزل مراد سے ہمکنار ضرور کرتے ہیں۔